بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وہ آئیں گے تو بولو لنک دے بھیجنے کے لیے، وہ آنے کے بعد بولو لنک فوراً تقسیم کریں۔ لنک ہے، ایڈ ہو گئے؟ اچھا، الحمدللہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہم موت برحق ہے، ہم سب زندہ ہیں اور الحمدللہ ایک دن تو جانا ہے۔ اگر ہم سیکھیں گے نہیں، بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو جنازے کی نماز جانتے نہیں۔ کون کون جانتے ہیں یہاں پہ جنازے کی نماز؟ جانتے ہیں پوری شریعت سے؟ الحمدللہ۔ اور کون جانتے ہیں؟ مگر کیا نہیں جانتے، اندر کیا کدھر کیوں کدھر کچھ نہیں۔ الحمدللہ، چلیں آج جنازے کی نماز پہ غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہم جائیں گے مکہ المکرمہ میں۔ کوئی ڈر ہے تو میں نے کہا لنک بھیجتی ہوں، جوائن ہو جاؤ۔ مجھے ڈر لگتا ہے نا باجی، ڈر کیوں لگے گا؟ ہماری تو برحق ہے۔ چلو جائیں گے مکہ المکرمہ یا مدینہ منورہ جائیں گے، وہاں پہ ہمیں نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ نماز پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا ایک احد کے پہاڑ کے برابر۔ احد پہاڑ کے برابر۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے پہاڑ، بہت بڑا ہے۔ کوئی بھی ایک پہاڑ رکھ لو، کتنی کلومیٹر بڑا ہوتا ہے۔ اب اتنی نیکیاں ہم کر سکتے ہیں؟ یہ کا 10 نیکی ملتی ہے، پہاڑ کہاں ہے؟ ہم کہاں ڈوبے جا رہے ہیں؟ جنازے کی نماز، اب میت کسی کے گھر میں ہوتی ہے تو دعا کے لیے آپا کو بلاتے ہیں مقرر کر کے۔ آپا کو 1000-2000 میں خریدتے ہیں، آپا کو کچھ پیسے دے کے آپا کو خرید لیتے ہیں۔ پھر آپا کو بولتے ہیں آپ دعا مانگو، یہ بولو، تو آپا بک گئے ہیں، آپا بک گئے ہیں، آپا پھر دعا کریں گے۔ یہ اسلام نہیں کہتا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی میت ہے تو عام بری وہاں پہ دعا نہ کریں، اجتماعی دعا نہ کریں۔ اصل دعا جنازے پہ ہوتی ہے۔ اصل دعا کہاں ہوتی ہے؟ جنازے پہ ہوتی ہے۔ جنازے پہ یہاں پہ ہمارے ہندوستان میں ہم لوگوں کو جماتے نہیں، اندر بلاتے نہیں، ہم جا نہیں سکتے۔ کئی جگہ جاتے ہیں، کئی لوگ نہیں جاتے ہیں۔ چلو کبھی موقع ملا، حج پہ گئے، عمرہ پہ گئے، کہیں وہاں پہ چلے گئے، آپ کو وہاں پہ نماز پڑھنے آتا نہیں ہے، کھڑے کھڑے ضائع ہو جائے گا نہیں؟ کھڑے منہ دیکھ رہے ہیں ان کو پڑھتے ہیں۔ اردو بولنے والے تو جنازے کی نماز تو بالکل بھی نہیں پڑھتے۔ یہ کائے کے لیے ہم نماز پڑھیں؟ عورت کو ہے ہی نہیں نا نماز۔ تو یہ بات ہوتی نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر، سارے بیویاں، اپنا شوہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پہ عورتوں نے بھی نماز پڑھی تھی۔ آپ کو دلیل گواہی ملے گی، آپ سمجھا کے لوگوں کو بول سکتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے ڈگری کر لی، یہ نہیں سمجھنا کہ آپ نے نہیں کیا۔ ہم سب وہی کشتی میں ہیں۔ اب اتریں گے تو بھی ڈوبیں گے، نہیں اتریں گے تو بھی ڈوبیں گے۔ سیکھیں گے تو بھی صحیح، دوسروں کو سکھائیں گے تو بچیں گے، نہیں سیکھیں گے تو بھی عذاب آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو جنازے کی نماز ہم اس لیے ہم سیکھیں گے، ہمارے لیے فرض ہے۔ اور یہ کو پڑھنا فرض، جو ہے وہاں پہ جو نیکی کماتا ہے پڑھ لیتا ہے، الحمدللہ۔ اب ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز پہ مردوں نے بھی پڑھا، عورتوں نے بھی پڑھا، بچوں نے بھی پڑھا، مگر ہم لوگوں کو، عورتوں کو طریقہ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم اس کو معمولی چیز بنا کے چھوڑ دیے ہیں۔ اب فار ایگزامپل یہ عمرہ پہ جا رہی ہیں، اب جائیں گے، کتنے جنازے آئیں گے ان کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ کتنے جنازوں کی یہ نماز پڑھیں گے معلوم ہے؟ اتنے پہاڑوں کا اجر یہ کما کے لائیں گی۔ اگر میں سکھاؤں گی، وہ جا رہی ہیں، محنت کریں گے، میں بیٹھے بیٹھے مجھے ملے گا۔
اب آپ کو سکھا رہی ہوں، آپ جائیں گے کہیں کریں گے، آپ سے مجھے اجر ملے گا. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر ملے گا، پھر ان کے آل و صحاب سب کو ملے گا، بعد میں ہمیں ملے گا. ٹھیک ہے. اب رہی بات، سب سے عظیم بات، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا انتقال ہو جاتا ہے. نبی کے چاچا کا بیٹا انتقال ہوتا ہے، یعنی کہ چچیرا بھائی انتقال ہو جاتا ہے. جیسے انتقال ہوتا ہے تو ایک غلام کو کہتے ہیں جا کے دیکھو باہر کتنے لوگ آئے ہیں. کس پہ؟ جنازے پہ. ہم لوگ کبھی دیکھتی ہیں کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ نہیں ہیں؟ دیکھتے ہیں. غور آج کل آپ جان کے کر رہے ہیں، پہلے نہیں کرتے تھے، پہلے کوئی نہیں کرتا تھا. اب جان گئے ہیں کئی لوگ تو وہ لوگ کر رہے ہیں، جو نہیں جانے وہ ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں. لوگ آئیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والے، فائدہ نہیں ہوگا. نبیوں کو ولیوں کو پکارنے والے آئیں گے، فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے جب کوئی مرے ہمارے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، تو فوری جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ پہ عمل کرتے ہیں، محمد رسول درود پڑھتے رہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے رہتے ہیں، وہ لوگ آئیں گے اور وہ لوگ دعا میں شامل ہوں گے، یعنی جنازے کی نماز میں ہوں گے، تو قبول ہوگی وہ دعا، تو شفاعت ہوگی وہاں پہ. دو چیزیں عظیم ہیں. کل رات تک بھی، 2 تک بھی بیٹھی تھی میں اس کو پورا نوٹ ڈاؤن کرتے، کیونکہ جو بولتے ہیں دلیل چاہیے. دلیل کے بغیر آپ دیوانے ہو کے نہیں آتے تھے. اپنے گھروں سے داروں سے اتنی دور سے کیوں آ رہے ہیں؟ صحیح مل رہا ہے ہمیں، صحیح بات جان رہے ہیں، عمل کریں، درود پڑھو، ہونٹ بند نہیں رکھنا، ورنہ میرا گھر قبرستان رہے گا. آپ کا گھر بھی اگر ذکر نہیں کریں گے تو آپ کا گھر بھی قبرستان رہے گا. اللہم صلی علی محمد. گھر میں ذکر کرتے، تھوڑا زور سے، بیٹا گانے گاتے ہیں نا، ویسے گانے کے جیسا گاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو گانے کی گونج نا پورے دیواروں میں گونجنی چاہیے. ٹھیک ہے. یہی ہمارے اعمال ہیں جو ساتھ لے جائیں گے الحمدللہ. تو اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرنے والے آئیں گے، فائدہ نہیں ہوا. ہاں، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے، ان کے طریقے پہ چلنے والے آج ہیں یہاں پہ، ہیں یہاں پہ. اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، میں بھی نہیں ہوں، نہیں ہے. کوشش کر کے دنیا بننے کی کوشش کریے گا. ہم پوری کوشش کریں کہ کوشش کریں اسے بننے کے لیے. اگر فار ایگزامپل اگر ہم بن گئے، ہم میں سے کوئی بن گئے، ایک 40 لوگ کسی کے جنازے پہ گئے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کے لیے قبول نہیں ہو جائے گی دعا، اس کی سفارش نہیں ہو جائے گی؟ کتنی عظیم بات ہے جو ہم سمجھتے نہیں ہیں. تو اللہ سے اس لیے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتر والوں کے ساتھ دوستی کرو، ایمان والوں کے ساتھ دوستی کرو. کسی کی موتا ہو گئی تو کون کون ایمان پہ ہیں، فون کر کے ان کو بھیج کر، گاڑیاں بھیج کر، ارینج کر کے ان کو بلاؤ، ان کو مہمان کرو، ان کو لے کے آؤ، بھاگ کے جا کے ان کو جا کے دعا مانگنے کے لیے. جو ایک آپا کو خریدتے ہیں نا، دوسروں کو نہیں خریدو، وہ خود آئیں گے، دوڑ کے آئیں گے، ان کو بھی اجر ملے گا، ان کو بھی ایک پہاڑ کا اجر ملے گا. سمجھ رہے ہو؟ تو ہم سمجھتے نہیں، یہ باتوں کو جانیں گے. تو غلام کہتا ہے ہاں 40 سے زیادہ آ گئے. تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، میت پہ 40 لوگ اللہ تعالیٰ کی ایک رب ماننے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والے اگر آئیں گے تو میت کے لیے سفارش ہوگی. اللہ سے دعا کی میں نے آج، میری موت یہاں پہ نہیں کر اللہ، یہاں پہ تو میں بھی نہیں ہوں، کوئی بھی نہیں ہے، مکہ المکرمہ میں، مدینہ منورہ میں موت دے، کیونکہ تیرے تو پیارے پیارے بندے وہاں پہ ہزاروں کے ہوتے ہیں. میری سفارش ہو جائے گی. اور جمعے کے دن بڑی آس سے بیٹھ کے میں نے کل سے کوششیں کر کے ان کو پہنچانے کے لیے میں تعلیم کر رہی ہوں. اے اللہ اس کو تو قبول کر کے اجر دے. آپ بھی دعا کریں، اللہ ہمارا آخری وقت تیرے گھر میں دے، تیرے نیک بندوں کے ساتھ دے، مرنے کے بعد نیک بندوں کے ساتھ رکھ، اور دنیا میں ہمیں لمبی عمر عطا فرما، ہمیں صحت عطا فرما، ہمیں دولت دنیا آخرت کی عطا فرما. اللہ تیرا خاص بندہ بنا لے. دعا کر، مریں گے نہیں. لوگ ڈر کے آتے نہیں ہیں، ارے کیا بھئی جنازے کا، اللہ اکبر.
آپ سب کیسے پیار سے آئے, چھوٹے چھوٹے بچے آئے کہ لمبی عمریں ہوں گی, کہ نسل ایمان والی ہوں گی, اخلاق والے ہوں گے, یہ سب عطا کریں گے اللہ تعالیٰ. یہ بات نہیں کہ نہیں ملے گا, الحمدللہ, شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. تو پھر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, تو 40 لوگ اگر آئیں گے, اگر جنازے کی نماز پڑھیں گے تو آ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ ان کو اچھا رکھ دے, آمین, اللہ میت کو اچھا رکھ, آمین, ان کے بچوں کو اچھا رکھ, آمین, ایسے نہیں ہے. نماز میں ہونا چاہیے آمین, نماز میں ہونا چاہیے آمین. فار ایگزامپل یہ بات ہو گئی, یہ سمجھ میں آ گیا, احد کے پہاڑوں کے برابر 4 تکبیروں کے ساتھ نماز ہوتی ہے جنازے کی. کبھی 5 کی بھی ہوئی ہے, 6 کی بھی ہوئی ہے, 7 کی, 9 تکبیر کی بھی ہوئی ہے. کس کے لیے پڑھی گئی ہے نماز, یہ بھی دلیل میں بتاتی ہوں آپ کو. الحمدللہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی کے چاچا شہید تھے. اتنا زیادہ کاٹا تھا, کلیجہ کاٹ کے منہ سے دبا کے چابنا چاہی, نگل نہیں سکی ہند. کلیجہ, کان کاٹ کے, ناک کاٹ کے, پازیب بنا کے, پاؤں کی جھالر بنا کے یوں لٹکائی تھی اس نے, ظالم نے, بعد میں مسلمان ہو گئی. ان کے جنازے پہ 9 تکبیروں کے ساتھ نماز ادا کی گئی ہے. 9 تکبیروں کے ساتھ, 9 تکبیروں کے ساتھ جنازے کی نماز ادا ہوئی ہے. پھر بدری صحابہ, جنگ بدر, جو مکہ المکرمہ سے آنے کے بعد نہ لڑنے کے لیے آزار تھے, نہ پیسہ تھا, کچھ بھی نہیں تھا, اس حالت میں اپنے جانوں کو لے کے گئے اور شہید ہو گئے. ان کے لیے بھی 6 تکبیروں کے ساتھ نماز ادا کی گئی ہے. جو صحابی ہیں ان کے لیے 5 تکبیروں کی نماز ادا ہوتی تھی. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے, ان کے بعد جو وفات ہوتی تھی, ان کے لیے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز ہوتی تھی. یہ باتیں ہمیں معلوم نہیں ہے, انہوں ایسا, یہ فرقہ ایسا, ان کی نماز ایسی, ان کی نماز ایسی. سب کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھائے ہیں انہی کے طریقے پہ نماز ہوگی. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو ہم سیکھتے, ہم تو نہ صحابی ہیں, نہ بدری صحابی ہیں, نہ اسے بڑے شان کوئی بات ہے, ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے. تو الحمدللہ سب کے لیے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھائی جاتی ہے مکہ المکرمہ میں, مدینہ منورہ میں. یہاں کا مجھے نہیں معلوم, میں نے کبھی نہ گئی, نہ نماز ہوئی, میں نے دیکھا بھی نہیں, سنا بھی نہیں ہے. میں وہاں کی ہوں اور رہوں گی, اور وہیں کی ہو کے رہ جاؤں گی. ٹھیک ہے, وہیں سے آئے, وہیں سے یہاں سے گئے, دین لے کے آئے, واپس دین لے کے وہیں پہ جائیں. یہ ہمارے لیے عطا کر دیں اللہ تعالیٰ, آمین یا رب. ٹھیک ہے, 4 نماز, یہ سمجھ میں آ گیا کتنی تکبیریں ہوتی ہیں. بدری صحابہ کی کتنی؟ نہیں, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 تھے. آخری تکبیر کتنے تک جا سکتے ہیں؟ 9 تک, اگر پڑھنا چاہیں, اگر پڑھ سکتے ہیں, پڑھنا چاہیں تو. مگر 4 تکبیروں کے ساتھ نماز ہوتی ہے. اتنا سمجھ میں آ گیا. اور رہی بات, اور ذرا خلاصہ کر لیتی ہوں, مرد ہے یا عورت ہے, یہ جنازہ رکھنے سے پہلے سوچیں گے. آپ سن کے لکھ کے رکھ لینا, میں بھی آڈیو بھیجتی ہوں, بک میں لکھ کے بچوں کو یاد دلاؤ, اپنے رشتہ داروں کے لیے. اگر وہ کریں گے, وہ بچوں کے لیے احد پہاڑوں کے اجر ملتے رہیں گے, اور ان کے اللہ درجات بلند کرتے رہیں گے. کیونکہ یہاں پہ نمازیں صحیح طریقے سے آتی نا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکمتوں کا دروازہ کھولا ہوا ہے. الحمدللہ. مرد اگر ہے تو سرانے کھڑیں گے امام صاحب. اگر امام نہیں, کوئی ہمارے بچے ہی کوئی کھڑیں گے جنازے کے لیے, ہوتا ہے نا کئی ایسے موقع ہو جاتے ہیں نا, کھڑنا ہے, ہمیں معلوم ہونا چاہیے. مرد ہے تو سرانے کھڑنا, سرانے کھڑ کے, سر کے پاس کھڑ کے نماز ادا کرنا. ٹھیک ہے. جنازہ کدھر رکھتے ہیں میت کو, امام صاحب کی کس طرف رکھتے ہیں؟ کیسے اپوزٹ؟ مسجد میں پیچھے رکھتے جنازہ. تو یہی تو سمجھا رہی ہوں, کیونکہ لوگوں کو معلوم نہیں, پیچھے رکھتے سمجھ جاتے ہیں, جنازہ سامنے رکھتے ہیں. نہیں, سن لو نا, ہمیں معلوم ہے, علم نہیں ہے نا. آج علم کی تو بات ہو رہی ہے, آج علم کی تو بات ہو رہی ہے. سامنے رکھیں گے, سر کی طرف امام صاحب کھڑیں گے.
जनाजे के मर्द अगर होगा तो सर की तरफ जनाजे की तरफ करके जनाजे की नमाज अदा करेंगे, अगर औरत है तो जिस्म के बीच के हिस्से की तरफ इमाम साहब खड़ेंगे। एक औरत गुजर गई थी, हाँ? तो बच्चा होने के बाद जो माहवारी होती रहती है ना, निफास कहते हैं, उस हालत में मर गई थी। तब फितना पैदा होता है ना तो लोगों में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमतों को कैसे कैसे दो, औरत के बीच में खड़ते हैं, पीछे लोग खड़ते हैं, बीच जनाजे के बीच पेट की तरफ खड़ के वहां पे नमाज अदा होती है। ये समझ में आ गया? थोड़ा शॉर्ट में समझाती हूँ, ज्यादा में आपको टेंशन वाली बातें नहीं बताऊंगी। अरे हदीस का नाम, वो नाम, ये किताब, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। इतना करूंगी, फिर बाकी का इंशाल्लाह अल्लाह आसानी करे। ये 3 चीजें याद रख लें, हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु याद रख लें, बदरी साहबा याद रख लें, हम आम इंसान याद रख लें, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 रकात के लिए खड़ेंगे। यहाँ पे नमाज बदलती है, फिरकों के हिसाब से कोई फिरका अलग अलग नमाज पढ़ता है, मगर सही मुस्लिम में लिखा हुआ है कोई भी नमाज सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती है। ये इल्म है हमें, है मगर माशाल्लाह जमाती भाई बहन वगैरह मैंने सुनी, उनसे पूछी भी जरा, तो बोले नहीं हम सना पढ़ते हैं, सूरह फातिहा नहीं पढ़ते, सना पढ़ते हैं, हम सूरह फातिहा नहीं पढ़ते हैं। ये गलती आपको कोई बोलेंगे अरे ऐसा है ना, हाँ शायद हो सकता सना जरूरी, आप भी पढ़ लेंगे, इसलिए याद रख लेना सना नहीं पढ़ना है। जनाजे की नमाज पे जब खड़ेंगे, जनाजे की नमाज पे जब खड़ेंगे, कैसे खड़ेंगे हम लोग? जनाजे की नमाज में ना रुकू होगा ना सजदा होगा, 2 चीजें याद रख लो। जनाजे की नमाज में ना रुकू होगा ना सजदा होगा। फिर दोबारा दोहराती याद करने के लिए, किनका बेटा इंतकाल हुआ था? 40 लोग हैं क्या दिखाए देखने के लिए, गुलाम को भेजे थे बाहर, बोलो दोहरा पूरा बोलो उनको। अब्दुल्ला 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 इब्न अब्बास, बोलो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा वफात हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने भेजने के बाद वो गुलाम ने क्या कहा? 40 से ज्यादा लोग आ गए हैं। ये किसने बताया है? जो माशाल्लाह कई लोग अपने आप अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चाहते हैं, ये आपने ही रिवायत किया है, अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया है कि सहल बिन हुनैर से बदरी सहाबा के बारे में 6 तकबीरों से पढ़ाए बोल के ये बात अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा है। नारे मारते हैं या गौस अल मदद के, नारे मारते हैं या अली अल मदद के। जब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं, उनकी बात मानते नहीं। क्या वफा है? नहीं ऐसी वफा हमें नहीं आती भैया, ना भी आए नहीं। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं 6 तकबीरों के साथ हमने नमाज पढ़े बदरी सहाबा को, ओके, 6 तकबीरों के साथ, और 5 तकबीरों के साथ पढ़े जो बदरी सहाबा नहीं थे। अबू खतादा को 7 तकबीरों के साथ पढ़े, अबू खतादा जो इंतकाल हुए। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने फरमाया है हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात पे 9 तकबीरों के साथ नमाज अदा की गई है। शरीयत में नमाज जनाजा दुआ है, देखा, जनाजे को मामूली बात समझते हैं, शरीयत में जनाजे की नमाज को दुआ और बेहतरीन इज्तिमाई दुआ है और शिफात है, वरना नहीं है। बाराती आने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हम अमीर हैं, हम पूरे अमीर हैं, रब है हमारे पास ना, पास अल्लाह ताला है ना, हम पूरे अमीर हैं, हम क्या चाहेंगे? अमीरों को ही बुलाना पसंद करेंगे ना, हे राम बोलने वालों को बुलाएंगे? नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, बुलाएंगे? मैयत पे अल्लाह ताला के खिलाफ करने वालों को बुलाएंगे? अल्लाह ताला को चाहने वालों को ही बुलाएंगे ना। इसलिए जिंदापने में दोस्ती कर लो, जिंदापने में दोस्ती करो, कुफ्र किसी से भी नहीं रखना। हो सकता है मैंने आपको डिशकम की होंगी, हो सकता है आपने उनको, उन्होंने आपको किया। पीछे पलटो, पीछे पलटो, कोई बीच पे नहीं आना, पीछे पलटो।
ہاتھ ملاؤ, گلے لگو دونوں, مڑ جاؤ. آج کے بعد دل میں رائے اتنا بھی کفر نہیں آنا, بالکل بھی نہیں. اللہ کی خاطر معاف کر دینا سب کو, اللہ ہمیں قیامت میں معاف کر دے گا. ہم مرنے سے پہلے اپنی چیزوں کو صحیح کریں گے. یہ آپ لوگوں کو مثال بنایا ہے, رب پیار کر رہا ہے. رب جب پیار کرتا ہے نا, ہمیں مثال بنا دیتا ہے دنیا میں. جب پیار نہیں کرتا ہے نا, کچرے میں ردی بنا کے پھینک دیتا, ردی بنا دیتا ہے, کچرے کی ردی بنا دیتا ہے. ہمیں مثالیں بنا دے دنیا میں, خوشیاں دے دی. اب اس کے بعد آپ ایک دوسرے کو دعا کرتے رہنا, اوکے؟ یہ ایک دوسرے کو دعا کرتے رہنا, یا رب اتنی آسانی عطا فرما, معصوم کے لیے اتنی آسانی عطا فرما, کبھی اسے غم و پریشانی نہ رہے. آپ کو بھی, تم کو بھی, ان کو بھی, سب کو بھی. الحمدللہ. سمجھ میں آ گیا؟ باتیں سمجھ میں آ گئی؟ نہ رکوع ہوگا نہ سجدہ ہوگا. سمجھ میں آ گیا صحابہ کے بارے میں کیسے ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری جنازے کی نماز بھی ایک دن ہوگی, ہماری بھی میت ہوگی سنت طریقے سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں. ہاں ہاں, کیا مزے کا جنازہ ہوگا وہ. اللہ اکبر. یہ قبول کر لے, یہ وقت قبولیت کا وقت ہے. ٹھیک ہے, تو کھڑیں گے. کتنی بار بولیں گے, میں کر کے دکھاتی ہوں مگر ویڈیو نہیں بھیج سکتی, زبان سے بولوں گی, آپ کو سمجھنا پڑے گا اللہ کی خاطر. ٹھیک ہے؟ آنا ہے, کسی کو ملنا ہے, میرے گھر آ سکتے ہیں. میں یہاں پہ گھر میں فری ہوں, آرام سے رہتی, کوئی پردے میں نہیں رہتی, آرام سے ہوں. آ سکتے ہیں, مل سکتے ہیں. جو خواہش کر رہے ہیں بہنیں, ہمیں تمہیں دیکھنا ہے, آنا ہے, ملنا ہے, اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھے بھی سب سے ملنا ہے, سب سے آنا ہے. اللہ قبول کر لیں. جنتوں کی باغیچہ دنیا کو بنا دے, اور آخرت میں سب سے عظیم جنت الفردوس ہمیں عطا کر دے میرے مولا. ٹھیک ہے, کھڑیں گے ہم جنازے کی نماز پہ. اوکے, سمجھو امام صاحب پڑھا رہے ہیں. اوکے, امام صاحب سامنے ہے, جنازے کے بیچ میں. ہم عورتیں ہیں نا, عورت کی نماز, مرد کی نماز, بچے کی نماز, دعائیں بدل جاتی ہیں. مرد عورت کے لیے ایک ہی دعا ہے, بچوں کے لیے الگ دعا ہے. زور سے درود درود. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں تمہاری طرف مڑتی ہوں, سمجھو امام صاحب سامنے کھڑے ہیں, یہ تکیہ ہے, یہ امام صاحب ہے, جنازہ رکھے بیچ میں جنازے کے, ہم پورے کھڑ کے نماز پڑھیں پیچھے. اوکے, وہ اٹھائیں گے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان, اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ, یہ سب بولنا پڑے گا. نہیں, ڈائریکٹ نماز ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ اللہ, کان کے پاس لے جائیں, کان کو نہ لگائیں, یا کھاندے کے پاس لے جائیں, کھاندے کو نہ لگائیں. اوکے, یہ دو طریقے جو بھی ہے نارمل نماز میں جیسی ہوتی ہے. اللہ اکبر, سینے پہ باندھ لیں. یہ کتنے منٹ ہے, ختم ہونے والا ہے, رکو میں سینے پہ باندھ رہی ہوں. اوکے, سینے پہ ہتھیلی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھنا, ہاتھ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد رکھنا. آپ لوگ نماز میں کیسے رکھتے؟ ایسے نا؟ نہیں, آپ نا, میں بھی ایسے رکھتی تھی, مجھے بھی نہیں معلوم تھا, میرے اللہ نے سکھایا. کونی پہ بھی نہیں بہنا, ادھر چوڑیاں ہیں نا ہماری, چوڑیاں کے اوپر بنگڑیاں. ہاں, سیدھا ہاتھ دبائیں اس کو, یہ اندر جائیں, لیفٹ اندر چلے جائیں, پورا سیدھا ہاتھ اس کے اوپر ہلا کے رکھیں, کونی کو نہ پکڑیں. ٹھیک ہے, کونی تک نہ جائیں. اس سے پہلے چوڑیاں ہے نا, بنگڑیاں پہننا تھا مجھے, انشاءاللہ یاد نہیں آیا, سوچی تھی پھر ٹائم نہیں ملا. یہاں سے یہاں تک بنگڑیاں پہنتے ہیں نا ہم لوگ, جو بھی اللہ کانچ کے دیا, پیتل کے دیا, سونے کے, سب چھوڑ کے جانا ہے, سب چھوڑ کے جانا ہے. اچھے اوپر کیا مانگ لیے نا سورہ کہف میں, سونے کے وہ کنگن دے, وہ لباس دے, ہرا جوڑا دے. ہرا جوڑا مانگے تو ہرا جوڑا آیا ہے, الحمدللہ, آخرت میں دے دے. ٹھیک ہے, یوں رکھا, اللہ اکبر کہا. اب میں پڑھوں گی سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار دوبارہ دہرا رہی ہوں, خاموشی کا اختیار کریے گا. اوکے, 4 تکبیروں کی نیت کر لیے تو پھر اس کے بعد ہاتھ جوڑ لیں گے. ہاتھ جوڑیں گے, اللہ اکبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد. ہاتھ جوڑ لو سب. ایاک نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين,
آمین. اللہ اکبر نہیں کرنا. اوکے. یہ غلطی کر کے لوگ کئی کیا کرتے ہیں، آمین بول کے اٹھا دیتے ہیں. یہ بولنے کے بعد تھوڑے سورے پڑھنا، ایک آدھ کچھ بھی، سورہ کوثر یا سورہ کچھ بھی، ایک چھوٹے ایک دو سورے پڑھ کے اس کے بعد پھر دوبارہ جیسے سورہ فاتحہ ختم ہو گیا وَلَضَّالِّينَ آمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر والعصر ان الانسان لفی قصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کتنی تکبیر ہوئی ابھی تک ہماری؟ کیسے دوسری ہوئی؟ اوکے. ایک تکبیر میں سورہ فاتحہ پڑھے، ساتھ میں قرآن پڑھے. سورہ فاتحہ پڑھے، ساتھ میں قرآن پڑھے. دوسری تکبیر اٹھائیں گے اللہ اکبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کتنے تکبیر ہوئے؟ دو ہو گئے. تیسری تکبیر باندھنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا دعا یاد دلاتی ہوں. کہاں ہے میرے حسن مسلم؟ وہاں تھی نا تمہارے، کسی نے لیا تھا وہ. تیسری تکبیر میں ہم کو دعا اگر یاد نہیں ہے، کئی عورتوں کو مردوں کو اگر یاد نہیں ہے تو بہتر ہے ربنا آتنا فی دنیا ہی پڑھ لیں. ٹھیک ہے؟ سامنے دیکھ کے بولو جنازے کا، سامنے دیکھو پیج نمبر بولو 119 کیا آتا ہے دیکھو، لوگوں کو یاد دلاؤ. کھولو چیپٹر کھولو. تکبیر نمبر 3. پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ ہم قرآن کے چند سورے تلاوت کرے، پھر اللہ اکبر بول کے ہاتھ سینے کی طرف جوڑ کے ہم نے درود ابراہیم پڑھے. اوکے. تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہم جوڑیں گے، اور ایک دعا ہے حصن مسلم میں 116 یا 1156 اور 7 میں دعائیں ملتی ہیں. دیکھو ایک دعا ہے، آپ کو نیکسٹ ٹائم یاد دلاؤں گی. آج اس کے ساتھ کی ایک چھوٹی دعا ہے، اس کو میں آج یاد دلا دیتی ہوں. یہ پہلے والی دعا میں آئے گا جسے ہم پڑھتے ہیں وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ يُنَقِّي مِنْ خَطَايَا كَمَا نَقَيْتُ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ. میرے گناہ ایسے معاف کر دے جیسے سفید کپڑے کے جیسے، مرحوم کے بھی میرے بھی. اوکے. وہ دعا بھی میں نہیں سکھاؤں گی، اس کے بعد سکھاؤں گی. 117 پیج نمبر دیکھو 117. شیئر کرو دوسروں کے ساتھ. اللہم اغفر لحیینا، مطلب اے میرے اللہ مغفرت فرما حیینا، ہم زندوں کو. دیکھا، جا رہے ہیں میت پہ، دعا کرنے گئے ہیں میت کے لیے، اللہ تعالیٰ زندوں کو پہلے تحفہ دے رہا ہے. دیکھو اللہم اغفر لحیینا، ہم میں سے جتنے زندہ ہیں ہم سب کو تو معاف کر دے. وہ میتنا، اور ہمارے میتوں کو، کون؟ باپ دادا نانا نانی چچا کتنے مرے ہوئے ہیں سب کی. وہ شاہدینا، جو یہاں پہ گواہ شاہد جمع ہیں. شاہدینا وغائبینا، کتنی آسان ہے معلوم ہے. وغائبینا وصغیرنا، ہمارے چھوٹوں کو. وکبیرنا، ہمارے بڑوں کو.
وذکرنا ہمارے مردوں کو، وانسانا ہماری عورتوں کو. اتنا یاد کر لیں گے آج یاد کر کے جائیں گے. ٹھیک ہے. اللہم اغفر بولو، اللہم اغفر، اللہم اغفر لحینا بولو، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. نساء کسے بولتے ہیں؟ اوکے. انسانا کبھی زندگی میں نہیں یاد کیا نا، آج یاد کر کے ہی جانا انشاءاللہ. اللہم اغفر لحینا، 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 اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. دیکھیں اس کے بعد اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفاہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ. اے اللہ ہمارے زندہ کو تو معاف کر دے، جو مرے ہیں ان کو معاف کر دے. اوکے. فوت شدہ جو ہیں ان کو بھی معاف کر دے، ہمارے حاضر جو ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو غائب ہو گئے ہیں ان کو بھی معاف کر دے، ہمارے چھوٹوں کو معاف کر دے، ہمارے بڑوں کو معاف کر دے، ہمارے مرد کو بھی معاف، مردوں کو بھی معاف کر دے، ہماری عورتوں کو بھی معاف فرما. یا الہی ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے، ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ. کتنی پیاری دعا ہے. جو ایمان نہیں ان کو ایمان آ جائے گا ایسی محفلوں میں. اسلام پر زندہ رکھ. ہم میں سے جسے تو فوت کرے، مارے، اسے ایمان پر موت دے. ہم سب کو ایمان پر موت دے. اے اللہ ہمیں اس میت کے اجر سے محروم نہ کر. میت کے پاس آئیں گے تو اجر ملے گا. کیا ملے گا؟ میت کے پاس جائیں کیا اجر ملے گا؟ کتنا ملے گا؟ یہ ایک پہاڑ کے برابر. جنازے کی نماز پڑھیں گے ایک پہاڑ کا اجر ملے گا. دفنانے کی طرف جائیں گے مرد حضرات تو 2 پہاڑ کا اجر ملے گا. ہم عورتوں کو یہ اجر و ثواب کم ہے، اس لیے ہم زیادہ صدقہ کریں، زیادہ عبادت کریں. ٹھیک ہے. ہمیں اس اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں میت کے اجر سے محروم نہ کرنا، ہمیں اس کے بعد گمراہ نہ کرنا، ہمیں گمراہ نہ کرنا. اتنا میں نے یاد دلائی ہوں. باقی کا انشاءاللہ نیکسٹ ویک جمعہ انشاءاللہ اسی بارے میں، اس کے کنٹینیوشن اور ذرا باقی ہے. نیکسٹ ویک ہم لوگ ختم کریں گے. ایک ہم نے تکبیریں شروع کرو. ایک تکبیر ہم شروع کریں سورہ فاتحہ. بولو ساتھ میں کیا کیا کرنا ہے. ایک تکبیر اللہ اکبر کریں گے، سینے پہ ہاتھ جوڑیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے. ثنا نہیں پڑھیں گے، ثنا نہیں پڑھیں گے. سورہ فاتحہ کے بعد چند سورے پڑھیں گے. سوچو کوئی مر گیا ہے کیسی حالت ہوگی. جسم ساتھ نہیں ہوگا، دل ساتھ نہیں دے گا، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں. پھر دوسرے بار اللہ اکبر، دوسری تکبیر باندھیں گے، سورہ درود ابراہیم پڑھیں گے اور کوسا صلی علی بھی بارک علی بھی. اوکے. دونوں پڑھیں گے. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ پہ پڑھیں گے. اب دعا یاد ہوگی. بولو اللہم اغفر لی حییتنا ومیتنا. اللہم اغفر. پھر دوبارہ دہراؤ اللہم اغفر
لحیتنا بولا لحیتنا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. یاد ہو گیا؟ سب کو یاد ہو گیا؟ سبحان اللہ. تیسری تکبیر کا ہو گیا. پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر کو اللہ اکبر بولیں گے. اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عرب میں ایک ہی سلام کریں گے، باقی کا لوگ ایسے کھڑے رہتے ہیں، میں بھی سنائی نہیں دے رہا بول کے. ایک ہی سلام ہوتا ہے. اوکے، ایک ہی سلام کے ساتھ نماز ہوتی ہے. کئی جگہ پہ دو سلام کرتے ہیں. اب ہم لوگوں نے ایک ہی سلام سے کیا ہوا ہے. ایک سلام کے بعد لوگ بولتے یہ کون سی نماز جی، نہ ثنا نہ خود، نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود. تم مر گیا مگر درود سے پڑھ رہے ہیں. یہاں پہ سب لوگ درود سے ہی پڑھ رہے ہیں. عرب کو یہ لقب دیا گیا ہے. عرب میں کتنے سلام ہوتے ہیں؟ چوتھی تکبیر میں کیا ہوتا ہے؟ سلام. ایک سلام ہوتا ہے. سلام کیسے کریں گے؟ گردن پوری اس طرح. پیچھے والوں کا آپ کے ناک میں تارا پہنتے ہیں تو ناک کا تارا دکھنا پڑے گا. تارا نہیں پہنتے ہیں تو آدھی ناک کی نوک دکھنا پڑے گا. اوکے. پیچھے والے فار ایگزامپل آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، کیسے کروں اللہ تعالیٰ میں ایسے نا. ہاں آپ کو دکھ رہے ہوں کیا؟ دیکھو نہیں دکھ رہی تو میں غلط، مجھے صحیح کرو. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ پوری گردن کے ساتھ تمہارا انٹسٹائن جو ہے نا، اندر جو کلیجہ لے کے جاتے ہیں، کلیجہ یوں موڑتا ہے پورا یوں. بولو اب بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے سب کی جنازے کی نماز آخرت میں اللہ تعالیٰ جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ان کے دین کو ہم لے کے چل رہے ہیں، ان کے دین سے ہمیں آباد کریں، اجر و ثواب دیں. جو بیٹھ کے پڑھے ہیں اس کا بھی اجر دیں، جو آئے ہیں جو جا رہے ہیں دور سے آئے ہیں اللہ ہر ایک کو اجر و ثواب دیں. ہر مشکل سب کی آسان کر دے، دنیا کی بھی آسان کر دے، خبر کی بھی آسان کر دے، پل صراط کی بھی آسان کر دے. اور اللہ تعالیٰ قنطرہ کے پاس بھی جو قرض دار ہیں، جو کوئی گالی دیے، کوئی بولے، کوئی کرے، اس سے بھی ہمیں بچا لے. ہر چیز سے بچا کر جنت الفردوس میں ہمیں تو عطا کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک خبر ہے، نیکسٹ فرائیڈے باقی کا میت کے پاس کیا کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہونا ہے، آپ سیکھ کے رکھیں گے، آپ نے رشتہ داروں کو پہنچائیں گے. میں اجر کما کے حج کو جانے کی نیت کی ہوں. سب چیزیں صحیح کر کے جاؤں گی. زندہ لائے گا اللہ آؤں گی، نہیں لائے گا دعا کروں گی واپس لے کے آ جا، اور ذرا کام کروں واپس. واللہ عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم